السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ایک سیکنڈ یہ ان کو بورڈ ذرا دکھا دو پھر چلے جاؤ. نہیں دکھ نہیں رہا, آواز بہت خراب ہے. بورڈ کا دیکھنا, بورڈ لائٹ کوئی بند کرنی ہے. لیکن ویسے تو صحیح تھا. چلو ٹھیک ہے, بند کر دو. نہیں وہ بند نہ کریں, پھر اندھیرا ہو جائے. ارے نہیں بھائی, سونے کا ماحول نہ. اچھا جی, آواز ایک بار چیک کر لیجیے گا آن لائن. اور اس کو یہاں آ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اوکے, بورڈ از اوکے, بس آواز ساتھ چیک کرنی. اوکے جی, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اچھا جی, یہ ایک سینٹنس میں نے لکھا ہوا ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کو دکھ جائے. اگر نہ دکھ رہا ہو تو برائے مہربانی بتائیے گا. بورڈ از ناٹ کلیئر, بورڈ کلیئر نہیں ہے. میری کتابیں لے آئے. یہ میری ایسے ہی لکھتے ہیں, میری ایسے ہی لکھتے ہیں پکا نا. میں کور لکھ رہا ہوں, ویسے غلاف یوز ہوتا ہے نا.
جی ویسے غلاف پتہ نہیں لوگوں کو وہ آئے نا ہے تو کور لکھ لیتا ہوں. اچھا جی یہ پہلا میں نے سینٹینس لکھا ہے میرے روم سے ایک کتاب لائیں. دوسرا سینٹینس لکھا ہے یہ سینٹینس نمبر 1 ہے اور دوسرا سینٹینس لکھا ہے میری کتابیں لے آئیں. ٹھیک ہے یا اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے ایک کی جگہ پہ کر دیں سے یا ویسے ایک کتاب ہم سے 3 کتابیں لے آئیں یا کتاب بھی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر سے فرق نہیں پڑے گا. میرے روم سے 3 چلیں کتاب کر دیں میرے روم سے کتاب لائیں. دوسرا سینٹینس ہے میری کتابیں لے آئیں. تیسرا سینٹینس ہے میری کتاب مجھے دیں اور میری نیلے کور والی کتاب مجھے دیں. ٹھیک ہے جی اچھا ان دونوں سینٹینس میں ہمیں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور ان دونوں سینٹینسز سے ہمیں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے جب میں نے یہ کہا میری کتابیں لے آئیں ٹھیک ہے آپ اگر وہ بورڈ نہیں بھی دکھ رہا لیکن میری آواز کو فالو کر لیں انشاءاللہ. اگر میں کہتا ہوں میری کتابیں لے آئیں اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کتابوں سے میری کیا مراد ہے. کتنی کتابیں میں منگوا رہا ہوں کتنی جتنی بھی کتابیں میری ہیں یعنی آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ محذوف کیا ہے ساری یا تمام یا مکمل تمام کر لیں میری تمام کتابیں لے آئیں. اب یہ کہا نہیں ہے میں نے تمام لیکن اس عبارت سے میری کتابیں لے آئیں یعنی کہ میری جتنی بھی کتابیں ہیں اب وہ ایک کتاب ہو تو کتنی کتابیں لائیں ایک کتاب لے آئیں 50 ہو تو 50 لے آئیں 1000 ہو تو 1000 لے آئیں. جب تک وہ کتاب میری ہے یعنی میری ملکیت ہے تب تک یہ حکم اس پہ لاگو ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے میرے روم سے ایک کتاب لائیں. اب کتنی کتابیں شامل ہیں ایک کتاب شامل ہے. اگر میں کہہ دوں 2 کتاب لے آئیں تو پھر 2 کتابیں لے آئیں گے 3 تو 3 لے آئیں گے. ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہاں پہ 3 کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 3 کتابیں کر لیں 3 کتابیں لے آئیں. اس حکم میں اور اس حکم میں فرق کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم ازیوم کرتے ہیں میرے پاس ٹوٹل 1000 کتابیں ہیں ٹھیک ہے اس حکم میں کتنی کتابیں شامل ہیں ساری کے ساری کتابیں شامل ہیں. اس حکم میں کتنی کتابیں شامل ہیں 3 کتابیں شامل ہیں. اگر یہاں 3 کی جگہ میں لکھ دوں میرے روم سے حدیث کی کتابیں لے آئیں اب کیا ہوا اگر ان 1000 میں سے 50 حدیث کی ہیں تو پھر اب 50 کی بات ہوگی لیکن ساری کتابوں کی بات نہیں ہوگی کتابوں کی تمام کی بات نہیں ہوگی. اس کو اب میں نے کیا کر دیا ہے کتابوں کو خاص کر دیا ہے 3 سے بھی خاص کیا تھا کہ میری 3 کتابیں چاہیے مجھے حدیث لگا کے حدیث سے بھی خاص کر دیا. اگر میں کہہ دوں میرے روم سے وہ کتاب لے آئیں جو میری ڈیسک پر ہے اب باقی ساری کتابیں چھوڑ کے ایک کتاب ہو گئی. اگر میں کہہ دوں میری وہ کتابیں لے آئیں جن میں 100 سے زیادہ صفحات ہیں تو اب بھی کیا ہوا میں نے کتابوں میں سے کچھ کو رکھا ہے اور کچھ کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے یہ 2 جو کانسیپٹس ہیں یہاں پہ کانسیپٹ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے عام کا کہ اس حکم میں کتاب کا جو لفظ ہے یہاں پہ عام مراد ہے. عام کا کیا مطلب ہے کہ تمام کی تمام کتابیں حکم میں شامل ہیں. حکم جو بھی ہو لانے کا ہو بیچنے کا ہو
جلا دینے کا ہو، پھینک دینے کا ہو، پڑھ لینے کا ہو، لیکن کتابوں میں تمام کی تمام کتابیں شامل ہے. حکم کیا ہے؟ عام ہے. اور یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ میں نے حکم عام نہیں دیا ہے، بلکہ عام کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خاص. میں نے خاص حکم دیا ہے کہ میرا یہ جو حکم ہے لانے کا، جلانے کا، پڑھنے کا، بیچنے کا، خریدنے کا، وہ میری تمام کتابوں پہ اپلائی نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے کچھ خاص پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کہیں تمام انسان جنت میں جائیں گے، یہ حکم کیسا ہے؟ عام ہے. اس میں کس چیز کے عموم کی بات کر رہے ہیں؟ انسان کے عموم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تمام انسان جنت میں جائیں گے، اس میں عام کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ انسان کا جو ورڈ ہے اس کو ہم عام بات کر رہے ہیں کہ اس میں جس ذات پر، ہستی پر، شخصیت پر انسان کا لفظ اپلائی ہو سکتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے؟ سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. اب کیا کر دیا اس عام کا؟ اس کو خاص کر دیا کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا اور باقیوں کو رہنے دیا. ٹھیک ہے؟ تو کبھی ہم تخصیص جو ہے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بتا دیں کہ اس میں کون شامل نہیں ہے، یا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون شامل ہے. تو جو اس صفات پہ ہے وہ اس میں شامل ہے، جو اس صفات پہ نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کہا جائے، یا میں یہاں پہ جو ہمارے ہیلپرز ہیں ان میں سے کسی کو بولوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے چائے لے آئیں، تو اب یہ جو میرا ورڈ ہے اسٹوڈنٹس، اس سے مراد کون سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ عام ہے. تمام کے تمام اسٹوڈنٹس شامل ہیں. اب اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے لے آتا ہے تو کیا اس نے میرے حکم پر عمل کیا ہے؟ نہیں کیا. اگر وہ 2 کے لیے لے آتا ہے، 3 کے لیے لے آتا ہے، اسٹوڈنٹس کا ورڈ 3 پہ بولا جائے گا، وہ بولے گا آپ نے پلورل بولا تھا، میں 3 کے لیے لے آیا، 3 اسٹوڈنٹس تو ہو گئے، لیکن اس کو بولا جائے گا نہیں، میرا حکم جو تھا یا میری جو مراد تھی وہ عام اسٹوڈنٹ تھے. اس میں چاہے جتنے بھی آ جائیں، 50 آ جائیں 50، 5 لاکھ آ جائیں 5 لاکھ، ایک بھی آتا ہے وہ ایک، جب تک اس پہ اسٹوڈنٹ کا ورڈ اپلائی ہو سکتا ہے یہ حکم اس کے لیے عام ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ جو اسٹوڈنٹس ٹائم پہ آئے تھے ان کے لیے چائے لے آئے، اب کیا کیا؟ اسٹوڈنٹس میں سے خاص کر دیے کہ جو اسٹوڈنٹس ٹائم پہ آئے ہیں صرف ان پہ یہ حکم آئے گا. اب اس میں ہم نے کیا کیا؟ انکلوژن کرائٹیریا بتا دیا کہ کس کو انکلوڈ کرنا ہے. جب آپ نے یہ بتا دیا کہ کس کو شامل کرنا ہے تو کیا بتا دیا آپ نے؟ آٹومیٹکلی کہ کس کو نکالنا ہے. جب آپ نے یہ بتا دیا کہ شامل کس کو کرنا ہے تو آٹومیٹکلی یہ بھی اس کو پتا چل گیا نا کہ کس کو نکالنا ہے. جو اس صفت میں نہیں آئے گا، جو اس حکم میں نہیں آ رہا، اس جگہ پہ نہیں آ رہا، اس کو نکال دیا جائے گا. یا آپ الٹا بتا دیں، آپ نے کہہ دیا چائے لے آئیں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے سوائے ان کے جو کہ لیٹ آئے ہیں. اب لیٹ آنے والوں کو حکم سے نکال دیا، ایکسکلوژن کرائٹیریا بتا دیا، تو آٹومیٹکلی ساتھ کیا بتا دیا؟ انکلوژن کرائٹیریا بتا دیا کہ جب جو لیٹ آئے ہیں ان کو نکال دیا تو جو ٹائم پہ آئے ہیں ان کو شامل کر لیا. تو یہ 2 جو سینٹینسز ہیں یا یہ 2 جو ایگزامپلس تھیں، اس سے ہم نے کیا اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو لفظ ہے، اگر آپ کو اصول فقہ کی ہم نے جو تعریف پڑھی تھی وہ یاد ہو، اس میں ایک ایسپیکٹ تھا کیفیت الاستفادہ، کہ یہ جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس سے ہمیں استفادہ کیسے کرنا ہے. تو اس میں ہماری بحث چل رہی ہے. جیسے پہلے شیخ صاحب نے امر اور نہیں کی بات کی کہ کلمات میں سے حکم شامل ہے، اس کو کیسے نکالا جائے گا، کیا صیغے ہوتے ہیں جن میں سے حکم نکالا جاتا ہے جس سے ہم پھر وجوب اور مستحب کی بات کرتے ہیں، اور کیا ورڈ میں ایسا ہوتا ہے جس سے ہم نہیں یا پھر کراہیت ثابت کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کلمات میں ایسا کیا ہوگا جس سے ہم عموم مراد لیں گے. عموم کا کیا مطلب ہے کہ اس سے مراد سب کے سب ہیں، یا پھر کلام میں ایسا کیا ہوگا جس سے ہم خاص مراد لیں گے یا تخصیص مراد لیں گے کہ یہ سب پہ اپلائی نہیں ہوگا بلکہ کچھ خاص لوگوں پہ اپلائی ہوگا. یعنی ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ ایک طریقے سے عدد کی بات ہوتی ہے کہ عدد میں اس میں کتنے لوگ شامل کرنے ہیں. جب سب کو شامل کرنے کی بات ہوگی تو ہم بات کر رہے ہوں گے عام کی. جب سب کو شامل نہیں کرنا بلکہ سب میں سے کچھ کو نکال دینا ہے، کچھ کو شامل کر دینا ہے، تو بات ہوگی
خاص کی. اگر میں کہوں 100 اسٹوڈنٹس کو چائے پلائیں تو اب یہ حکم اسٹوڈنٹس میں عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے. جیسے ہی 100 تک پہنچے گا حکم ختم ہو گیا. عام کا مطلب کیا ہوگا؟ جو بھی آتا رہے جب تک وہ اسٹوڈنٹ ہے چائے پلاتے رہے. جب کہہ دیا 50 اسٹوڈنٹس کو چائے پلائیں تو اب اس حکم کو خاص کر دیا ہے 50 لوگوں سے. اگر شریعت کو ایک شخص یہ کام کرے تو اس کو اتنی سزا دی جائے, اور شریعت نے حکم لگا دیا ابھی کیا ہے, جو بھی یہ کام کرے اس کو یہ سزا دی جائے, تو یہ کیسا ہے؟ عام. سوائے اس کے جو کہ آزاد نہ ہو, تو اب کیا کر دیا, اس کو خاص کر دیا کہ جو آزاد ہے اس پہ یہ حکم اپلائی ہوگا, جو آزاد نہیں ہے اس پہ یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو عام اور خاص ایک دوسرے کے مقابل میں. پیچھے ضرورت ہے؟ ابھی چاہیے چیئرز؟ ابھی چاہیے؟ ابھی نہیں, بعد میں کر لیں گے پھر. عام اور خاص جو ہے وہ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ جو ہم کلمات یا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کی ایپلیکیشن کتنوں پہ ہو رہی ہے؟ تمام کے تمام ٹوٹل پہ ہو رہی ہے, یا ٹوٹل میں سے کچھ خاص ہیں جن پہ ہو رہی ہے اور باقی خاص ہیں جن کو ہم نکال رہے ہیں. تو عام اور خاص ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ یہاں پہ کلیریفائی ہو. اب دوسرے یہ جو میری ایگزامپل ہے, یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا اس میں کوئی بات کلیئر نہ ہو تو پلیز بتا دیں کہ عام سے ہماری کیا مراد ہے اور خاص سے کیا مراد ہے. عام کی تخصیص کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یا تو شامل کر دیا ہے, کچھ لوگوں کو نکال دیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک. ترجمہ آپ کیا ابھی چاہیے؟ ابھی نہیں چاہیے, کہاں آ رہے ہیں؟ تو ابھی چیئرز تو ہے نا 3-4, ہاں 4 چیئرز تو خالی ہیں. اگر اور چاہیے تو یہاں پڑھیے, دے دیں. ابھی ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں. اچھا خیر. تو ان الانسان لفی خسر, اس کا ترجمہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. یہاں تک حکم کیا تھا؟ عام تھا. سارے انسان اس میں شامل ہیں. جس ذات پہ لفظ انسان اپلائی ہو سکتا ہے وہ خسارے میں ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے اس عام کو کیا کر دیا؟ اس کی تخصیص کر دی کہ اس میں تمام انسان شامل نہیں ہیں. وہ انسان اس حکم میں نہیں آئیں گے جو کہ ایمان لے آتے ہیں, جو کہ عمل صالح کر لیتے ہیں, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کر لیتے ہیں. لفظ الانسان جو ہے وہ استعمال ہوا عام کے لیے, پھر اس کی تخصیص ہو گئی کہ اس میں یہ والے انسان شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو زیادہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ مراد کیا ہے کہ کتنے لوگ شامل ہیں؟ سب کے سب شامل ہیں یا ان میں سے کچھ شامل ہیں؟ کچھ کا مطلب ہے ہو سکتا ہے میجورٹی ہو سکتا ہے مائنورٹی ہو. جیسے ان الانسان لفی خسر, اب اس میں کون کون شامل ہے؟ میجورٹی شامل ہے. انسانوں کی میجورٹی جو ہے وہ خسارے میں, سوائے ان کے جو کہ ایمان لائے, اور وہ جو دوسرے احادیث وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عدد میں کم ہوں گے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مائنورٹی رہ جائے اور باقی سب کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا. اچھا, اب یہ میری کتاب مجھے دیں اور میری نیلے کور کی کتاب مجھے دیں, یا نیلے کور والی کتاب, کور کی کتاب, نیلے غلاف والی کتاب. اب یہاں پہ بھی ایک ورڈ ہے کتاب اور یہاں پہ بھی ایک ورڈ ہے کتاب. دونوں سے مراد کتنی کتابیں ہیں؟ ایک ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے آپ کو کہا میری کتاب مجھے دیں, آپ ساری کی ساری کتاب مجھے لا کے دے دیں گے کہ یہ لیں آپ کی 50 کتابیں, تو میں کہوں گا نہیں, میں نے کتنی مانگی تھی؟ ایک ہی کتاب مانگی تھی. اگر میرے پاس ٹوٹل 50 کتابیں ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری کتاب مجھے دیں, اب آپ کتنی کتابیں مجھے دے دیں گے تو آپ نے حکم پہ عمل کر لیا ہے؟ ایک آپ کر لیں گے تو آپ نے میرے حکم پہ عمل کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک کون سی والی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک کون سی والی ہے؟ تو یہاں پہ میں نے جو کہا کہ میری کتاب مجھے دیں, میری 50 کتابیں ہیں, ان میں سے میں مانگ آپ سے ایک کتاب رہا ہوں, لیکن وہ ایک کون سی کتاب ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے, ابہام نہیں ہے, کوئی بھی ہے. میری 50 کی 50 کتابیں اس حکم میں شامل ہیں, لیکن وہ 50 مجھے نہیں چاہیے, ان میں سے ایک چاہیے, لیکن کوئی بھی ایک ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میری نیلے کور والی کتاب مجھے دیں, اب میں نے 50 ٹوٹل تو تھی,
لیکن یہاں سے سیاق کیا بتا رہا ہے کہ میری ایک ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ 50 میں سے 10 ایسی ہوں جو نیلے کور والی ہوں، آپ ان میں سے بھی مجھے ایک دے دیں گے تب بھی حکم پہ عمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ باقاعدہ جو 40 تھی ان میں سے کوئی ایک مجھے دیں گے تو حکم پہ عمل نہیں ہوگا. کتاب یہاں پہ بھی ایک ریکوائرڈ ہے، یہاں پہ بھی ایک ریکوائرڈ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کتاب آپ مجھے دے دیں حکم پہ عمل ہو گیا. لیکن یہاں پہ ساری کتابیں شامل نہیں ہیں، بلکہ میں نے کیا کی ہے، میں نے ایک قید لگا دی ہے، قید لگا دی ہے کہ مجھے کتابوں میں سے وہ کتاب چاہیے جو کہ نیلے کور والی ہو. چاہے نیلے کور والی میرے پاس 30 ہو، چاہے 50 ہو، چاہے 1000 ہو، چاہیے مجھے کتنی؟ ایک چاہیے. لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کی قید کیا ہوگی، اس کی صفت مجھے یہ ضرور چاہیے. آپ میری کوئی اور کتاب لے آئیں گے جس کا نیلا کور نہیں ہے تو آپ نے میری بات پہ عمل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو جو کانسیپٹس ہیں ان میں سے یہ جو ہم نے کہہ دیا میری کتاب لے آئے، اس کو ہم کہتے ہیں مطلق. مطلق کا کیا معنی ہے کہ یہ بغیر قید کے ہے. چیز کی حقیقت ہوتی ہے، آپ نے ماشاءاللہ دلائل اسلام میں حقیقت تو بہت گہری اس سے پڑھ لی ہوگی. چیز کی حقیقت کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے عربی میں پڑھا ہے کہ کلمات کے اپنے معنی ہوتے ہیں. اسم کیسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ کسی معنی پہ دلالت کرے بغیر کسی پہ ڈیپینڈ کیے ہوئے. جب میں نے آپ کو کہا کرسی تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہے کہ کرسی سے مراد کیا ہوتی ہے. اب وہ کرسی بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، 3 پیر والی ہو سکتی ہے، 4 پیر والی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آرم لکھنے والا ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے اس میں کشن لگا ہو سکتا نہ ہو سکتا. جب تک اس کی حقیقت کرسی پر ہے تب تک وہ کرسی ہے. جب وہ حقیقت سے نکل آئے گی، یعنی کہ صوفہ ہو گیا، بینچ ہو گئی، سائیکل کی سیٹ ہو گئی، اب وہ کہاں سے نکل گئی ہے؟ اپنی حقیقت سے نکل گئی ہے. مطلق کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اس چیز کی حقیقت پہ دلالت کرے بغیر کسی قید کے. اگر میں آپ کو کہہ دوں ادارے میں سے ایک کرسی مجھے لا دیں، تو ابھی میں نے کرسی کو کیسے استعمال کیا ہے؟ مطلق. ادارے میں 50 طرح کی اگر کرسیاں ہوں، 10 طرح کی کرسیاں ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی قسم مجھے لا دیں، آپ نے حکم پہ عمل کر لیا ہے، کیونکہ میں نے کرسی کا ورڈ کیسے یوز کیا ہے؟ مطلق استعمال کیا ہے، بغیر کسی قید کے استعمال کیا ہے. جو بھی کرسی لائیں جب تک اس کو کرسی کہا جا سکے اس کی حقیقت میں، تب تک آپ نے حکم پہ عمل کیا ہے. آپ ٹیبل لے آئیں گے تو حکم پہ عمل نہیں کیا ہے، آپ پنکھا لے آئیں گے تو حکم پہ عمل نہیں کیا ہے. لیکن آپ نیلے رنگ کی کرسی لے آئیں تب بھی حکم پہ عمل کیا ہے. آپ براؤن رنگ کی کرسی لے آئیں تب بھی، آپ لوہے کی لے آئیں تب بھی، پلاسٹک کی لے آئیں تب بھی، جب تک آپ نے اس کی حقیقت پہ عمل کر لیا ہے یہ حکم بغیر قید کے تھا. لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے نیلے رنگ کی کتاب چاہیے، اس حکم کو کہتے ہیں کہ اب یہ مقید ہے. مقید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس پہ ایک قید لگ چکی ہے، اب وہ قید لگ چکی ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیلے رنگ کی کتاب چاہیے، نیلے کور والی کتاب چاہیے، تو اب میرا حکم مطلق نہیں ہے. میرا جو مطلوب ہے وہ حقیقت بھی لمیٹڈ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی کتاب ہو جو کہ نیلے کور والی نہ ہو، وہ کتاب تو ہوگی لیکن وہ میرا مطلوب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو مطلق اور مقید جو ہے یہ بات کرتے ہیں اس کی کیفیت کی. کیفیت کہہ لیں یا آپ صفت کہہ لیں، جو آپ چاہیں. ٹھیک ہے، مطلق اور مقید کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو مطلوب ہے، جو حکم مطلوب ہے وہ بغیر کسی قید کے اس کی حقیقت پہ مطلوب ہے یا وہ کسی قید کے ساتھ مطلوب ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک کا کہہ رہا ہوں میری ایک کتاب لا دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو 10 کا کہہ رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مطلق اور مقید کا تعلق عدد سے نہیں ہے. مطلق اور مقید کا تعلق ہے کہ اس کی صفات کیا ہو یا اس کی کیفیت کیسی ہو. عام اور خاص کا تعلق کس سے؟ عدد سے ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں ساری کتابیں لا دیں، اب اس میں تمام کی تمام شامل ہو گئیں، اب وہ موٹی ہو پتلی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن اگر میں اس کو کسی طرح خاص کر رہا ہوں تو اب میں نے عدد کے اعتبار سے کچھ کو نکال دیا ہے اور کچھ کو شامل کر لیا ہے. ٹھیک ہے, عدد کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے ان کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. عام اور خاص اپنی جگہ پہ الگ الگ چیزیں. جب عام کہا جائے گا تو اس کے مقابلے میں خاص آئے گا کہ یا تو حکم عام ہے یعنی کہ سب کے سب شامل ہیں, یا پھر حکم خاص ہے ان میں سے کچھ شامل ہے کچھ شامل نہیں ہے. اور مطلق اور مقید جو ہے وہ اس چیز کی جو مطلوب ہے اس کی صفت کی اس کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ صرف اس کی حقیقت تک رکھنا ہے بغیر کسی قید کے, یا آپ کسی قید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم عام کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں شمول کی. شمول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شامل, سب کے سب شامل ہیں. عام میں سب کے سب شامل ہیں. اور مطلق جب ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پینے کے لیے کچھ لا دیں, مجھے پینے کے لیے کچھ لا دیں. اب میری مراد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جب تک اس پہ کیا صفت اپلائی ہو سکتی ہو, کیا حقیقت اپلائی ہو سکتی ہو, پی جا سکتی ہو. اب آپ مجھے ایک گلاس پانی کا لا دیتے ہیں تو کیا آپ نے حکم پہ عمل کر دیا؟ کر دیا. اب آپ پانی بھی لے آئے, کافی بھی لے آئے, چائے بھی لے آئے, سافٹ ڈرنک بھی لے آئے, اگر آپ سب کی سب لے آئے تو کیا میرا مطلوب سب کے سب تھا؟ نہیں. میرا مطلوب جو تھا نا وہ تھا علی سبیل البدل. بدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا نیم یعنی اگر آپ کے پاس 5 آپشنز ہیں, میں آپ سے ایک مانگ رہا ہوں, آپ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی دے دیں گے نا میرے لیے کافی ہے. آپ پانی دے دیں تب بھی کافی ہے, آپ پانی کو بدل دیں چائے سے, چائے بھی کافی ہے, آپ چائے کو بدل دیں کافی سے, کافی بھی کافی ہے, کافی کو بدل دیں شربت سے, شربت بھی کافی ہے. کسی کو بھی بدل دیں فرق نہیں پڑتا, میرا مطلوب جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. عام اور خاص کی بات ہوتی ہے شمولیت کی کہ اس میں کتنے لوگ شامل ہیں. مطلق اور مقید کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب مطلوب نہیں ہوتے, مطلوب ہوتا ہے علی سبیل البدل کہ ان میں سے کوئی بھی چل جائے گا. اب وہ کوئی ہے کون, یا اس کی کیا صفت ہے یا صفت نہیں ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے مطلق اور مقید سے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل انشاءاللہ ہم جب شریعت کے نصوص دیکھیں گے تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائیں گی. اگر پینے کے لیے ساری دے دیں گے, نہیں, اگر میں آپ کو کہتا ہوں میرے پینے کے لیے کچھ لے آئیں تو میرا مطالبہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ سب کچھ میرے لیے لے آئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ علی سبیل الافضلیہ ہو, یا پھر ہو سکتا ہے علی سبیل الکراہیہ بھی ہو, یا ہو سکتا ہے علی سبیل الوجوب ہو, یا ہو سکتا ہے علی سبیل الحرام ہو, علی سبیل المباح بھی ہو سکتا ہے. اگر میں نے کہہ دیا میرے لیے پینے کے لیے کچھ لے آئے, اور آپ انسٹیٹیوٹ میں جو کچھ بھی پینے کے لیے ہے وہ ایسے میرے لیے لے آتے ہیں کہ باقی کسی کے لیے نہیں بچتا, تو پھر آپ نے میرے حکم پہ عمل تو کر لیا, میرے لیے تو لے آئے لیکن آپ نے ساتھ زیادتی بھی کر دی. اگر آپ میرے لیے 2 سے 3 آپشنز لے آئے تو آپ نے میرے حکم پہ عمل کر لیا, لیکن آپ نے مجھے ساتھ اختیار بھی دے دیا کہ آپ کی ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے ایک ہی چیز منگوائی تھی, آپ ایک چیز سے زیادہ نہ بڑھیں, تو پھر وہ ہو سکتا ہے اعلی سبیل الاسراف و حرام ہو جائے. مثال کے طور پہ شریعت نے وضو میں کتنی بار ہاتھ دھونے کا کہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 بار کا کیا مطلب ہے کہ 1 سے کام چل جائے گا, کام چل جائے گا, 2 سے کام چل جائے گا, 2 1 سے بہتر ہے یا 1 2 سے بہتر ہے؟ عام حالات میں 2 1 سے بہتر ہے یا 1 2 سے بہتر ہے؟ وضو کے کانٹیکس میں 2 بہتر ہے, 2 بار کریں گے زیادہ اچھا ہے. 2 سے بہتر کیا ہے؟ 3 بار کر لیں عام حالات میں. لیکن 3 سے زیادہ بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اسراف ہو جائے گا, یہ ممنوع ہے. لیکن اگر پانی اتنا ہو کہ 3 لوگ اگر صرف 1 1 بار کریں تو تینوں کے لیے کافی ہوگا, تو پھر ہر کسی پہ کیا لازم آ جائے گا؟ اب 1 بار. اب اگر جو شخص 2 بار کرے گا وہ کسی اور کا حق مار رہا ہوگا. تو یہ حکم جو ہے یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے. لیکن مطلق اور مقید کا بات کیا, جب میں نے کہا کہ میرے لیے کچھ پینے کے لیے لے آئیں, تو اب آپ پانی لے آئیں تب بھی کافی ہے, آپ ایک کپ چائے لے آئیں تب بھی کافی ہے, 1 کپ گرین ٹی لے آئیں, سب کے سب کافی ہو سکتے ہیں کیونکہ میری مراد مطلقاً ہے پینے کی چیز پہ. اور اگر میں کہہ دوں میرے لیے کچھ ٹھنڈا پینے کے لیے لے آئیں, اب میں نے اس مطلق کو کیا کر دیا ہے؟
مقید کر دیا ہے. ابھی بھی میری مراد یہ نہیں ہے کہ سارا کے سارا ٹھنڈا پانی جو بھی ہو ادارے میں یا دنیا میں سب میرے لے آئے. میری مراد عموم نہیں ہے. مجھے سب کچھ نہیں چاہیے کہ میں سب پی جاؤں گا, کھا جاؤں گا, گھر پہ لے جاؤں گا, بیچ جاؤں گا. میری مراد ابھی بھی یہی ہے کہ جتنا میرے لیے کافی ہو مجھے اتنا چاہیے, لیکن اب مجھے پینے کے لیے مقید شے چاہیے. اور وہ قید میں نے کیا لگائی؟ ٹھنڈا. کوئی ہو سکتا ہے کہتے میٹھا, کوئی ہو سکتا ہے کھارا, کوئی ہو سکتا ہے گرم, کچھ بھی قید لگائی جا سکتی ہے. شریعت کے کچھ احکامات ہوں گے جو کہ علی سبیل العموم ہوں گے. عموم کا کیا مطلب ہے؟ ہر کوئی اس میں شامل ہوگا. کچھ احکامات ایسے ہوں گے جو کہ خاص لوگوں پہ اپلائی ہو رہے ہوں گے. شریعت کی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی جو کہ شریعت نے مطلقاً کی ہوں گی. مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ شریعت نے قید نہیں لگائی ہوگی. اور کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوں گی جہاں پہ شریعت نے قید لگائی ہوگی. اب اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. بدل کے طور پہ, یعنی ریپلیسمنٹ کے طور پہ, کہ تینوں آپس میں ریپلیس ہو سکتے ہیں, یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو. آئیدر اور والا جو سینیریو ہوتا ہے نا, آئیدر اور, یعنی یا یہ لے آئیں یا یہ لے آئیں. بدل کہتے ہیں ایک, ریپلیسمنٹ کیا جی, قید تو چلے دونوں میں قید ہو سکتی ہے. اس کانسیپٹ اور اس کانسیپٹ میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر شامل کون کون ہے. میں نے کہہ دیا اسٹوڈنٹس کی خدمت کریں. عام خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کتنے اسٹوڈنٹ شامل ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹ شامل ہیں. ٹھیک ہے, عام خاص کے اعتبار سے سب شامل ہیں. لیکن اگر میں نے کہہ دیا صرف فیمیلز کو چائے پلائیں, اب کون ہے؟ خاص فیمیلز شامل ہیں. لیکن اگر وہ صرف ایک خاتون کو چائے پلا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکم پہ عمل نہیں ہوا ہے, خاص ہو گیا ہے, لیکن فیمیل ساری کے ساری شامل ہیں. جب مطلق اور مقید کی بات کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, تو وہاں پہ مراد ہماری ایک کی ہوتی ہے عام طور پہ, کہ ایک چیز چاہیے. لیکن اب وہ علی سبیل البدل چاہیے. میں نے کہہ دیا ایک اسٹوڈنٹ کو چائے پلا دیں, اب 50 میں سے وہ ایک کو بھی پلا دے, نمبر 1 کو پلا دے, تب بھی کام چل جائے گا. نمبر 2 کے بجائے یا نمبر 2 کے بدلے نمبر 1 کے بدلے نمبر 2 کو پلا دے, تب بھی چل جائے گا. نمبر 2 کے بدلے نمبر 3 کو پلا دے, تب بھی چل جائے گا. اب میں اگر اسے کہتا ہوں کہ ایک میل اسٹوڈنٹ کو پلا دیں, اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو مطلق کو مقید کر دیا ہے. مراد میری ابھی بھی ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے, سب کو شامل نہیں کیا ہے, علی سبیل البدل کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا تو فتحریر رقبہ, کیا کرنا ہے؟ تحریر رقبہ, آزاد کرنا ہے. کس کو؟ ایک گردن کو یا ایک غلام کو. اب رقبہ کا معنی کیا ہے؟ گردن یا غلام. کتنے غلام مراد ہیں؟ عام سارے کے سارے غلام شامل ہیں یا ایک غلام شامل ہے؟ ایک غلام شامل ہے. اگر دنیا میں جتنے بھی غلام ہیں ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی کر دیں تو آپ نے حکم پہ عمل کر لیا ہے, اور یہ جو غلام ہوگا یہ اعلی سبیل البدل ہوگا. اب وہ پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہو, چائنا سے ہو, جاپان سے ہو, مرد ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حکم مطلق ہے. لیکن جہاں پہ کہہ دیا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, اب کیا تمام کے تمام شامل ہیں؟ نہیں, تمام کے تمام کی بات نہیں ہو رہی, بات ایک ہی کی ہو رہی ہے کہ ایک ہی گردن آزاد کرنی ہے. لیکن اب وہ گردن جو ہے وہ مقید کر دی کہ اب وہ مسلمان ہونی چاہیے. کافر والی جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں چلے گا, قید لگا دی. ٹھیک ہے, تو کبھی حکم مطلق ہوگا. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کی حقیقت جب تک پوری ہو رہی ہے قید نہیں ہے کوئی. ایز لانگ ایز یہ ورڈ اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر کا کام کرو, جو بھی خیر کا کام ہے وہ سب اس میں آ سکتا ہے مطلقاً. کوئی ایک خیر کا کام بھی آپ نے کر دیا شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ خیر کا کام کرو, تو اب کچھ خیر کے کام ہیں جو کہ اس میں آٹومیٹکلی شراب قید لگ گئی ہے. ہر وہ خیر کا کام, یعنی وہی خیر کا کام مطلوب ہے جس کا تعلق کسی دوسرے شخص سے ہو. اگر وہ صرف آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے تو چاہے وہ خیر کا کام ہو, لیکن وہ ابھی اس حکم میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مطلق اور مقید کا تعلق اسے کہ کیا جو چیز مطلوب ہے اس پہ کوئی قید لگی ہوئی ہے یا نہیں. اور عام اور خاص میں مراد یہ ہے کہ یہ جو
حکم اپلائی ہو رہا ہے یہ اپلائی سب پہ ہو رہا ہے یا لوگوں میں سے بعض افراد یا بعض جو ہیں انہی پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہاں تک سبسٹیٹیوٹ، جی سبسٹیٹیوٹ کا ورڈ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے اعلیٰ سبیل البدل میں، ایز سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی کسی کی جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ کر دیں، آپ کا کام چل جائے گا. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر آتے ہیں کلاس میں اور وہ کہتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے. اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان چاروں کانسیپٹس میں سے کیا ورڈ یوز کریں؟ عام ہے. سارے اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے. حکم کیا ہے؟ پاس ہونے کا. پاس ہو گئے. یہ حکم کس پہ اپلائی ہو رہا ہے؟ سب کے سب اسٹوڈنٹس پہ، ایز لانگ ایز اس پہ وہ اسٹوڈنٹس کا ورڈ استعمال ہو سکتا ہے وہ پاس ہے. سارے کے سارے اسٹوڈنٹس پاس ہیں سوائے وہ جنہوں نے ایگزام نہیں دیا. اب کیا کر دیا؟ اس کو خاص کر دیا. اس میں ایک ورڈ ایک شخص نہیں ہے، سارے کے سارے ہی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہیں جو شامل نہیں ہیں، کچھ ہیں جو شامل ہیں، کچھ ہیں جو شامل نہیں ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کلاس کے بعد رابطہ کر لے، آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کلاس کے بعد رابطہ کر لے، یا آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے کلاس کے بعد رابطہ کر لے. اب یہ اسٹوڈنٹ کیسا ہے؟ مطلق ہے. آپ میں سے کوئی تو عمل ہو گیا، اس نے کہہ دیا یار میں نہیں کر پا رہا، تم کر لو علی سبیل البدل، میری جگہ تم کر لو، تب بھی کام چل جائے گا. وہ کہے گا میرا بھی نہیں دل ہو رہا، دوسرا کر لے، تو بھی کام چل جائے گا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آج جلدی آئے تھے ان میں سے کوئی ایک مجھ سے رابطہ کر لے، تو ابھی بھی کیا ہے؟ اب مقید کر دیا میں نے. ایک ہی اسٹوڈنٹ نے رابطہ کرنا ہے، رابطہ ایک ہی اسٹوڈنٹ نے کرنا ہے، لیکن اب قید لگا دی ہے میں نے کہ جو لیٹ آئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو جلدی آئے ہیں ان میں سے بھی مجھے صرف ایک ہی مطلوب ہے. ٹھیک ہے جی. جلدی آنے والے بھی اگر 3-4 ہیں تو ایک کر لے، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، کام مکمل ہو جائے گا. نہیں نہیں، دونوں پہ ہو سکتی ہیں، دونوں پہ ہو سکتی ہیں. یہ ورڈ کی کیٹیگرائزیشن ہے بطور عدد کہ اس میں کتنے لوگ شامل ہیں، اور یہ ہے اس کا تعلق زیادہ کیفیت یا پھر اس کی صفات سے. ٹھیک ہے کہ مطلقاً کرسی کا مطلب کیا ہے؟ جب تک وہ کرسی ہو سکتی ہے تب تک یہ شامل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہہ دیا نیلی رنگ کی تو پھر کیا کر دیا؟ میں نے اس کو مقید کر دیا ہے. اس کی حقیقت کرسی تو ہے لیکن اس کی حقیقت کی کیفیت میں نے قید لگا دی کہ یہ کرسی ایسی والی ہو تو میرا کام چلے گا. اب ہو سکتا ہے اس قید میں میرے سب کے سب شامل ہو جائیں. مثال کے طور پر میں کہہ دوں آپ کو تمام نیلے رنگ کی کرسیاں لے آئیں. اب نیلے رنگ کی کرسیوں کی تمام مجھے چاہیے، لیکن میں نے کہہ دیا نیلے رنگ کی تمام کرسیاں لے آئیں سوائے وہ جو ٹوٹی ہوئی ہیں. تو میں نے اپنی قید کے ساتھ اس کو خاص بھی کر دیا ہے. خاص کس سے کہ اب اس کی تمام شامل نہیں ہیں، ان میں سے کچھ شامل ہیں، لیکن ساری کرسیاں بھی نہیں ہیں، مقید کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک کا تعلق سب شامل ہیں یا ان میں سے کچھ شامل ہیں، اور ایک کا تعلق اس کی کوئی صفت بیان ہوئی ہوئی ہے یا صرف مطلق اس کی حقیقت پہ چاہیے. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ مطلقاً کہہ دیا کا مطلب ہے کوئی قید نہیں لگائی. مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہہ دیا گالی دینا حرام ہے، تو ابھی اس نے کیسی بات کی ہے؟ مطلقاً حرام، مطلقاً کہہ دیا بغیر کسی قید کے. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ گالی دینا حرام ہے سوائے یہ کہ اگر بدلے میں دی جا رہی ہو. اب اس نے کیا کر دی ہے؟ قید لگا دی ہے، کہ اس نے جو سوائے کی قید لگا دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلقاً کا مطلب ہوتا ہے بغیر قید کے، اور مقید کا مطلب کہ اب اس کے ساتھ کوئی قید لگ گئی. اس میں سے کچھ افراد شامل ہیں اور کچھ افراد شامل نہیں. فرق ہو کہ عام اور خاص کا مطلب ہے کہ کتنے لوگ شامل ہیں، کتنے لوگ شامل نہیں ہیں. اور مطلق اور مقید کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جی جی جو اسٹوڈنٹس جن کے کم مارکس آئے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں. اب ہمارا حکم کیا ہے؟ نہیں حکم اس بات میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ رابطہ کریں.
یہ رابطہ کرنا. اچھا آپ کی بات آپ نے کیا کہا تھا ایک بار واپس کہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس جن کے کم مارکس آئے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اب اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں عام خاص اور مقید اور مطلق کے اعتبار سے. حکم کیا ہے, مجھ سے رابطہ کریں. اب یہ رابطہ کنہوں نے کرنا ہے؟ جن اسٹوڈنٹس نے, یہ جو جن کا ورڈ ہے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ عموم کی بات ہو رہی ہے, لیکن قید آپ نے کیا لگا دی ہے, کم مارکس والے. آپ ایک طریقے سے اس کو خاص بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹس کا اعتبار دیکھیں گے تو اسٹوڈنٹس میں سے آپ نے خاص کر دیا ہے, اور اگر ہم فی نفسی ایک اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو وہ مقید ہے کہ پاس ہونے والے. جو آپ نے ویسے جن کا ورڈ کیا اس میں عام طور پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حکم جو ہے یہ عام اور خاص کی بحث زیادہ ہوگی بجائے مطلق اور مقید کی. لیکن قید بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ مقید قید میں آ رہا ہے تو رابطہ کرے, ورنہ جی تو اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے پھر وہ خاص اور عام میں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مطلق اور مقید اور عام اور خاص. ٹھیک ہے, ان کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت میں یا عربی زبان میں کیا کلمات آتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم نے عام پہ رکھنا ہے یا ہم نے اس کو خاص کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یا کیا طریقہ ہوتا ہے عام کو خاص کرنے کا. اور دوسرا جو مطلق اور مقید ہے کہ اب وہ جو جس پہ حکم لگ رہا ہے, جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ کسی صفت کے ساتھ, کسی قید کے ساتھ ہے یا پھر بغیر قید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کتاب کا جو شیخ صاحب نے عام سے شروع کیا ہے, ہم ان چیپٹرز کی ساری ڈیٹیلز نہیں پڑھیں گے, کچھ ڈیٹیلز ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ ابھی مطلوب نہیں ہے اور اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت کرے, اور وہ کوئی اتنی فی الحال ریلیونٹ نہیں, وہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اور ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. العام, اس کی تعریف کیا ہے؟ اچھا لغتاً آپ خود دیکھ لیجیے گا, لغتاً اتنا ہمارا کنسرن نہیں ہے. اصطلاحاً عام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر. اللفظ المستغرق, ایسا لفظ جو کہ کیا ہو, مستغرق ہو. مستغرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے الاستغراقیہ پڑھا ہے نا, غرق کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ڈبا دینا. المستغرق کا معنی کیا ہے؟ جو کہ سب کے سب کو ڈبا دے یا سب کے سب کو شامل کر لے. ٹھیک ہے, غرق سے اس لیے یاد کہ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ تر پورا کے پورا پانی میں, نہیں پورا کے پورا وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو مستغرق جو کہ پورے طریقے سے اس کا احاطہ کر لے, پورے طریقے سے اس کو شامل کر لے. لجمیع افرادہ, اس کے تمام افراد کو, بلا حصر, بغیر کسی لمٹ کے. ٹھیک ہے, کوئی لمٹ نہ ہو اس میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الابرار لفی نعیم, بے شک ابرار کون ہوتے ہیں؟ نیکی کرنے والے لوگ, نیکوکار. لفی نعیم, بے شک وہ بڑی نعمتوں میں ہے. تو اب یہاں پہ الابرار سے مراد کون ہے؟ تمام کے تمام ابرار, جو شخص بھی نیکی کرنے والا ہے. اب یہ الابرار کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے. اس سے مراد کتنے ہیں؟ کتنے ابرار ہیں؟ تمام کے تمام ابرار ہیں, خاص نہیں کیا ہے, تمام کے تمام. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کو, ٹھیک ہے, ایک نہیں ہے, تمام کے تمام ہے. تو اس میں چونکہ تمام کے تمام آ رہے ہیں اور کوئی لمٹ نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی 100 جب میری لمٹ پوری ہو جائے معاذ اللہ تو پھر نیکیاں اب قبول نہیں ہوگی. نہیں, دنیا جب تک انسان ہے, جو بھی اس صفت کے اندر آ جائے, اس ورڈ پہ اپلائی ہو جائے, وہ سب اس میں شامل ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ عموم, عام ہو گیا. لیکن تقید ابھی نہیں ہے, الابرار پہ کوئی قید نہیں ہے. جب تک وہ نیکوکار ہے تب تک وہ نعمتوں میں ہے. ابھی ہم صرف اسی الابرار پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایسا ہوگا کہ خاص یا اس کی قید جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہے میں نے کہہ دیا سارے اسٹوڈنٹس پاس ہیں سوائے اس شخص کے. میں نے کیا کیا, ایک جنرل حکم دیا, عام سب کو شامل کر لیا, پھر میں نے اسی وقت خاص کر کے کسی کو نکال دیا. اور ایک یہ ہے کہ میں کہہ دوں سب کے سب شامل ہیں اور پھر میں کلاس سے باہر جاؤں اور پھر میں واپس آؤں سوائے ایک شخص کے. تو اب میں نے تخصیص کر دی تھوڑی دیر بعد,
تو اسی طرح شریعت میں ہوتا ہے کبھی ایک ہی آیت یا حدیث کے اندر عام حکم دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو خاص کر کے لوگوں کو نکال دیا. جیسے سورہ عصر کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ پہلے الانسان عام آیا لیکن اس کے بعد اس کو خاص کر دیا اور کچھ لوگوں کو نکال دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ تعمیم آئی ہوگی, عموم آیا ہوگا, اور کسی دوسری جگہ پہ اس کو خاص کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ مینشن ہو. ابھی اگر ہم صرف اسی لفظ کو دیکھ رہے ہیں الابرار کو, کہ نیکی کرنے والے یا نیکوکار لوگ جو ہیں, تو یہ ورڈ جو ہے یہ عموم پہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام نیکوکار شامل ہیں. جی فیل نہیں, یہ شخص کی بات ہے. وہ شخص جو کہ نیکوکار ہو وہ نعمت میں ہے. صفت کیا, ابرار کا کلمہ کس پہ ہے؟ ابرار کا کلمہ جس پہ اپلائی ہوگا وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, شمول کے اعتبار سے سب اس میں شامل ہیں. تو ابھی اس کا حکم کیا ہے کہ یہ عام ہے, سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر. ورڈ کون سا ہم دیکھ رہے ہیں؟ الابرار. الابرار کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر اپنے تمام افراد کو شامل کر رہا ہے بغیر کسی لمٹ کے. اس کی لمٹ کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ مثال کے طور پہ آپ نیچے دیکھیں بلا حصر جہاں پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں شیخ صاحب نے ایگزامپل دی کہ اس میں وہ الفاظ اب شامل نہیں ہوں گے جو کہ لمٹ کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 100, مئہ و الف. مئہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 100 کو, اور الف کتنے کو کہتے ہیں؟ 1000 کو. اگر ہم نے کہا کہ 100 لوگ اس میں شامل ہیں تو 100 کے 100 تو ٹوٹل شامل ہیں. ٹھیک ہے, 100 تو ٹوٹل شامل ہیں لیکن 101 جو ہے وہ شامل نہیں ہے کیونکہ حصر کر دیا ہے. حصر جب کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں حصر لمٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ورڈ اس لیے وہ والا قید والا استعمال نہیں کرے کیونکہ وہ دوسرے معنی میں, اس لیے اس کو تھوڑا سا الگ رکھنے کے لیے بلا حصر, بغیر کسی لمٹ کے. عام میں کوئی لمٹ نہیں ہوگی اور خاص میں ایک لمٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو چاہے اگر اس ورڈ کے اندر مختلف لوگ شامل ہو رہے ہوں لیکن ایک لمٹ آ جائے تو پھر بھی وہ عام نہیں کہلائے گا, پھر وہ خاص ہی کہلائے گا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 100 لوگوں کی ضیافت کریں یا 100 لوگوں کو کھانا کھلائیں, تو اب اس حکم میں 100 کے 100 ٹوٹل شامل ہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ 50 کو کھانا کھلائیں اور 50 کو کپڑے پہنا دیں. 100 کے 100 کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. تو شامل تو سب ہیں لیکن لمٹ کے ساتھ. تو یہ حکم پھر عام نہیں ہے, خاص ہے 100 لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن ایک فرق تو یہ واضح کرتا ہے نا سر, سب یہ جملہ کیا ہے, ایک فرق تو واضح کر رہی ہے نا کہ ان کا لگ رہا ہے جی ایک فرق تو واضح کر رہی ہے, مطلب ایک دونوں میں فرق واضح کر رہی ہے کہ جو ابرار نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی. ابرار میں کون شامل ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ابرار سے مراد کون شخص ہے, اور ابرار کا ورڈ جس پہ اپلائی ہو رہا ہے کیا ہر کوئی شامل ہے یا ابرار بھی قید کے ساتھ شامل ہے, یعنی خاص کیا جا رہا ہے ابرار کو. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا الانسان, الانسان میں کتنے انسان شامل ہیں؟ سب شامل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے الانسان کو آگے خاص کر دیا کہ سب. لفظی طور پہ تو یہ ورڈ عام تھا لیکن اس عام کی اب تخصیص ہو رہی ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو میں نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے, الانسان اگر اس کلمے کو آئزولیشن میں دیکھیں تو یہ اللفظ ہے المستغرق لجمیع افرادہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں سب کے سب شامل ہیں لیکن اس میں حصر آ رہا ہے آگے دوسری آیت سے. ٹھیک ہے, جب تک یہ حصر اگر ایک شخص پڑھے, صرف یہ قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ لے ان الانسان لفی خسر, تو وہ کیا سوچے گا کہ تمام انسان خسارے میں. وہ اس ورڈ کو عام پہ ہی لے گا, تمام کے تمام انسان خسارے میں, جب تک کہ اس کو اگلی آیت نہیں ملے گی. الانسان کا ورڈ عام پہ اپلائی ہوگا. اسی طرح ان الابرار لفی نعیم, ابرار جو ہیں وہ جنت میں. اس اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے کہ انسانوں میں اگر ہم انسان کی بات کریں تو صرف ابرار جنت میں ہے, باقی جنت میں نہیں ہے. لیکن ان ابرار سے مراد کون ہے؟ ابھی کے ابرار ہیں, پہلے کے ابرار ہیں, بعد کے ابرار ہیں, مرد ابرار ہیں, خواتین ابرار ہیں, 50 سال والے ابرار ہیں جن کی نیکیاں ایک مثال کے طور پہ اگر 100 نیکیاں پہنچ گئی تب ابرار بنے گا, 50,000 نیکیاں پہنچ گئی تب ابرار بنے گا. نہیں, جب تک ابرار کا ورڈ اس پہ
اپلائی ہو رہا ہے وہ اس حکم میں شامل ہے. تو یہ کلمہ کیسا ہو گیا؟ یہ لفظ ہو گیا عام، کیونکہ یہ اپنے اندر جس پہ بھی یہ ورڈ اپلائی ہو رہا ہے یہ اس کو شامل کیے ہوئے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تم ابرار میں سے تو ہو لیکن تم نعیم میں نہیں ہوگے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ابرار کا ورڈ استعمال ہوا ہے عام، اور عام کیسا ورڈ ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے اندر جس پہ بھی یہ اپلائی ہوگا وہ سب شامل ہو جائیں گے اس پہ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہیں پہ رک رہے ہیں. العام، اس کی تعریف ہم نے دیکھی، اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر، کہ یہ وہ لفظ ہے جو کہ شامل کرتا ہے اپنے تمام افراد کو بغیر کسی لمٹ کے. اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلا حصر اس میں ایسے الفاظ بھی شامل ہو جائیں گے جس میں کسی طرح کی لمٹ آ گئی، جیسے 100 کی یا 200 یا 1000 وغیرہ کی. ٹھیک ہے جی، بلا حصر، کیونکہ اگر اس پہ حصر لمٹ آ جائے گی تو پھر یہ عام نہیں رہے گا، پھر یہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ آگے ہم اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ابرار کا مطلب ہوتا ہے رائچیس، نیکی کرنے والے، نیکوکار. ٹھیک ہے جی، کوئی اگر اور سوال ہے تو پلیز ابھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.